واجب الاحترام برادران اسلام، آج میں کیسے عنوان کو چھیڑنے جا رہا ہوں، جس عنوان پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، وہ عنوان ہے کہ بیوی کے حقوق کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن آج کل اس کے حقوق پر بھی لبرل طبقے نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ماں کے حقوق پر بھی بات کی جاتی ہے، بیٹے کے حقوق پر بھی بات کی جاتی ہے، باپ کے حقوق پر بھی بات کی جاتی ہے، حکمرانوں کے حقوق پر بھی بات کی جاتی ہے، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات کروں گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد حقوق ہیں جو ہم اہل ایمان پر واجب الادا ہیں، اور ان حقوق کو میں نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے اور ان کو بیان کر کے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اپنی الفت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو مقام، جو رتبہ، جو بلندی، جو رفعت کالی کملی والے کو دی ہے، وہ رتبہ اور وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ مدتیں بیت گئی، لیکن کالی کملی والے جیسا نہ پہلے کوئی آیا، نہ بعد میں کوئی آئے گا، اور پھر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسل آئے ہیں، وہ اپنے علاقے کے بڑے بن کر آئے ہیں۔ ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر یہ ملتا ہے کہ کوئی پیغمبر قوم ہاد کا بڑا بن کے آتا ہے، اور کوئی ثمود کا بڑا بن کے آتا ہے، کوئی بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آتا ہے، کوئی مدین کا بڑا بن کے آتا ہے۔ لیکن جب میرے آقا و مولا کی بات ہوئی، جب نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میں تمام کی تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج جو آیا ہے وہ مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، وہ مدینے والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، وہ حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ایک عشرے یا نصف صدی یا پوری ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور جو مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبات کے حوالے سے یہ بات بھی دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے ان کی ذات مطہرہ پر نبوت و رسالت کو مکمل کر دیا، اور اس نبوت و رسالت کو مکمل کر دینے کے بعد
پھر یہ اعلان کیا سورہ الاحزاب میں، پھر اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور پھر محمد الرسول اللہ کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھ کر نبوت کی مہر شت کر دی، اور پھر اعلان کیا کہ لوگوں سنو، آج وہ آیا ہے کہ جس کے آنے کے بعد کسی کے سینے پر جبریل نہیں آ سکتا، جس کے آنے کے بعد کوئی عامل الہام نہیں آ سکتا، جس کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد جو نبوت کا اعلان کرے گا، جو رسالت کا اعلان کرے گا، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ علی جاں محمد ہو، چاہے وہ راشد الخلیفہ ہو، چاہے وہ قادیان کا رہنے والا غلام احمد قادیانی ہو، اس پر لعنتیں تو برس سکتی ہے، لیکن میرے آقا اور میرے مولا جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔